اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بدنصیبیوں میں، جس بدنصیبی کے پیچھے ہماری سوچ ہے، جس چیز کو ہم ویلیو دیتے ہیں، اس کے انتظامات میں، اس کو سجانے میں، اس کو کرنے میں ہر جگہ توجہ دیتے ہیں، اور جس کی ویلیو نہیں ہوتی اسے بے توجہی سے کرتے ہیں۔ ہماری نمازیں زندگی بھر ہم پڑھتے ہیں، لیکن کیا جتنے نمازی ہیں سب صرف 2 رکعت نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری عمریں گزر جاتی ہیں، صحیح پڑھنا نہیں سیکھتے۔ نماز جس کے قبول ہوئے بغیر ایسی پڑھی جائے کہ قبول ہو، کچھ قبول ہونے والا نہیں ہے، اس کو اہمیت نہ دینے کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسے صحیح کرنے کی فکر نہ کریں۔ پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور خالی بڑبڑائیں منہ سے اور پتہ نہ ہو کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم کسی اور سے ایسی بات کریں جس زبان کو وہ نہ سمجھتا ہو، مثلا تو ہم وہ زبان بولیں تو ہمیں احمق سمجھے گا۔ اللہ تو ہر زبان کو جانتا ہے، لیکن ہم تو اس سے بات کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ اس سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا کرم انتہائی درجہ کہ ہم گھنٹوں بیٹھ کے عربی میں دعا پڑھ ڈالتے ہیں جس کا کچھ نہیں جانتے کیا مانگا، مگر وہ جانتا ہے کیا مانگ رہا ہے، لہٰذا وہ دے دیتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ جب زندگی بھر جو نماز پڑھ رہے ہیں اسی کو آج تک سمجھ کے نہ پڑھا، سجدے سے اٹھتے ہوئے جو بحول اللہ وقوتہ اقوم وأقعد کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا شوق ہم میں پیدا ہونا چاہیے، اور اس کا بہترین زمانہ رمضان ہے۔ ہماری مساجد میں نماز پڑھنے کا شوق الحمدللہ آ گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جماعتیں ہونے لگیں، اللہ کا شکر ہے۔ افطاری ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد اب وہ ایک حلقہ قرآن بیٹھتا ہے اور باری باری قرآن والا صلات پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، میں اس کو روکتا نہیں، اللہ کا شکر ہے وہ بھی شروع ہو گیا، شروع ہوا، آگے بڑھے گا۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے اپنے واجبات کو سمجھنا، اپنی نماز کا ٹھیک کرنا۔ اگر یہی حلقہ قرآن تھوڑا مختصر کر دیے جائیں، جو کہ بہت جگہ ہو بھی نہیں رہے ہیں، بس آئے، نماز پڑھی، افطاری لی اور چل دیے۔ وقت ہے نہیں ہمارے پاس، اللہ کے علاوہ ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو اللہ کے لیے نہیں ہے، جس سے سب ملنا ہے اسی کے لیے وقت نہیں ہے، اس سے اس کو وقت دیے بغیر وہ دے رہا ہے تو کیوں اس کو وقت دیں؟ بہرحال کہنا یہ چاہتا تھا کہ رمضان ہے، رمضان میں کچھ دعائیں ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہیں اور تقریباً ہر نمازی پڑھتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو یاد ہیں غلط سلط صحیح۔ بعض لوگ ان دعاؤں میں قابلیت فرماتے ہیں، اضافے خوب فرماتے ہیں، تبدیلیاں بھی فرماتے ہیں، اضافے فرماتے ہیں۔ اضافہ اگر دعا میں کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے چھوٹ گیا تھا، اب میں بڑھا رہا ہوں، اتنا بڑا قابل آدمی ہے۔ چاہے وہ زیارتوں میں اضافہ کرے، چاہے وہ دعاؤں میں اضافہ کرے، جہاں اضافہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زیادہ قابل ہوں، اور جس امام نے یا جس عالم نے بتایا ہے وہ مجھ سے کم جاننے والا تھا۔ خیر، تلخیاں بہت نہ ہو جائیں۔ چاہتا یہ ہوں گھر پہ بیٹھا ہوں، رمضان میں کہیں نہیں گیا ہوں، پچھلے سال آن لائن رکھا تھا، اس سال وہ بھی نہ ہو پایا ہے، اب انشاءاللہ ارینج کریں گے، 15 رمضان سے تنظیم مکاتب سے شروع کریں گے آن لائن مختلف افاضل کے ذریعے۔ بہرحال بہت سی باتیں ممبر سے آدمی نہیں کہہ پاتا ہے، مختلف موانع ہوتے ہیں، ہماری مجلس کا کلاسیکل اسٹائل، ممبر کے کچھ ہماری عادتیں، کچھ حافظے کی مجبوریاں، مختلف چیزیں ہیں جو بہت سی باتیں نہیں کہہ پاتی۔ رمضان میں گھر میں بیٹھا ہوں، دعا پڑھتے پڑھتے خیال آتا ہے تو آپ سے باتیں کرنے لگتا ہوں، اللہ سے باتیں چھوڑ کے، لیکن اللہ سے باتیں چھوڑتا اس لیے ہوں تاکہ اس کی بات آپ تک پہنچا دوں، اور آپ کی بات اس تک پہنچ جائے، شاید مجھے اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ بزرگوں سے یہی سیکھا ہے، اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں تمہیں سجدے تھوڑی چاہیے، ہم تو تمہیں سکھا رہے ہیں، ہمارے سامنے آ کے سیکھو، ڈسپلن سیکھو، ضبط نفس سیکھو، ایثار سیکھو، قربانی سیکھو، حقوق الناس کا ادا کرنا سیکھو۔ نماز پڑھنے کھڑے ہو تو 25 جگہ قید لگا دیتا ہے، غصبی نہ ہو، پانی غصبی نہ ہو، لوٹا غصبی نہ ہو، بیسن غصبی نہ ہو، زمین غصبی نہ ہو۔ جس گھر میں بیٹی ہم نے قبضہ کر لیا پورے گھر پہ، دوسرے بھائیوں کو نہیں دیا، دوسرے بھائیوں کو مال پہ قبضہ کر لیا، بہن کو نہیں دیا، جو دبنگ ہے وہ کرتا ہمارے درمیان۔ کہیں کہیں بہن بھی دبنگ ہوتی ہے، وہ بھی کر دیتی ہے، لیکن ہزاروں میں ایک، باقی یہی کام بھائیوں کا ہے۔ تو جس گھر میں بیٹھے ہیں، اگر کسی کا حق مار کے بیٹھے ہیں تو وضو صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں۔ یہ نماز نہیں پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ حقوق جو دوسروں کے ہیں جب تک ان کو ادا نہیں کرو گے، بندوں کو حقوق پامال کر کے اللہ کے ذریعے تک پہنچنے کی کوئی راہ تمہارے لیے کھلی ہوئی نہیں ہے۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ مصلی پہ بیٹھ کے آپ سے بات کرتا ہوں، مصلی پہ ہوں یا جہاں ہوں، جب خیال آ گیا آپ سے بات کرنے کو اسی وقت کہہ دیتا ہوں بے تکلف۔ تو میرے عزیزو، رمضان میں ہم کچھ دعائیں ہر مسجد میں پڑھتے ہیں، ہر نمازی پڑھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دعاؤں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی سی باتیں، پوری دعاؤں کی ترجمہ نہیں کروں گا، آپ تھک جائیں گے۔ ان دعاؤں کے وہ حصے جو مجھے زیادہ دل کو لگتے ہیں،
وہ آپ تک پہنچاؤں، اور وہ دعائیں جو دن رات زبانوں پر ہیں کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں بتاؤں۔ لہذا آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے شروع کرنا چاہتا ہوں، یا علی و یا عظیم سے اللہ کو پکارا ہے۔ اور یہ دعا رمضان میں میرے خیال سے پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد۔ علی وہ بلندی والا کہ جس سے اس کی بلندی کبھی چھینی نہیں جا سکتی، عظیم وہ عظمت والا جس کی عظمت اس سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی، یا غفور و یا رحیم اے وہ مغفرت والا جو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، یہ رحیم یعنی اے وہ رحمت والا کہ جس کی رحمت اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ تو میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، مجھے جو چاہیے وہ مجھ تک پہنچانے والا، اور جو مجھے نقصان کرتا اس سے مجھے بچانے والا ہے، عظیم ہے، عظمتوں والا ہے۔ الذی لیس کمثلہ شیء، تیرا جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اب اللہ سے بات کرتے کرتے یہ ہماری گفتگو سلیقہ لیکن عربی میں زیادہ ہے، ابھی سامنے تھا اللہ، اب نگاہوں سے ہٹ گیا ہے۔ وہ لیس کمثلہ شیء، جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے، بغیر آنکھ کے، بغیر کان کے، اور اس کا سننا اس سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا۔ ہم سو جاتے ہیں نہیں سنتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں نہیں دیکھتے، مگر اس کے لیے سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور ہمیشہ۔ پروردگار یہ مہینہ ھذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ فضلتہ علی الشہور، چار صفتیں ہیں۔ پروردگار تو نے مہینہ رمضان کا ہے، تو نے اسے عظمت دی ہے، تو نے اس سے شرافت اور کرامت دی ہے، تو نے اسے دوسرے سارے مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ اب تشریح نہیں کروں گا، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضَ الصِّيَامَ عَلَيَّ، اور اسی رمضان میں تو نے اس مہینے کے پورے روزے مجھ پر واجب کیے ہیں، اور یہ وہی رمضان ہے الذی انزلت فیہ القرآن، جس میں تو نے قرآن نازل کیا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اب ہدایت کا فائدہ اٹھاتے ہیں صرف متقی، لیکن آیا سب کی ہدایت کے لیے ہے، اور اس میں بہت کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ہدایت تک پہنچنے کی اور حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کرنے کی۔ وَجَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، پروردگار رمضان خود عظمت والا، پھر اس میں قرآن تو نے عطا کیا، پھر اسی میں شب قدر بھی رکھ دی، اور شب قدر کو خیر جعلتا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا تو نے۔ 1000 مہینے کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کی ایوریج ایج سے بھی زیادہ۔ اب یہ سب کہہ کے حمد و ثنا کر کے اور اس کے احسانات کو یاد کر کے اب اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے فیاض المنی، اے احسان کرنے والے، ولا یمن علیک، تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا، منا علیہ، میرے اوپر احسان کر دے۔ کائے کا احسان کر دے؟ بس ایک دعا ہے، فقا کی رقبتی من النار، جہنم سے مجھے نجات دے دے، میری گردن کو جہنم سے چھوڑا دے۔ فیمن تمنو علیہ، بہت احسان کرتا ہے، بہت لوگوں پہ احسان کرتا ہے، جن میں احسان کر رہا ہے بہت برے برے بھی ہیں، ایک برا میں بھی ہوں، پروردگار میرے اوپر احسان کر دے، مجھے جہنم سے نکال دے، ایک دعا، اور پھر بیچ میں نہ ڈال، وادخلنی الجنہ، جنت میں داخل کر دے برحمتک، اپنی تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اے سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اس رمضان میں گناہوں کو چھوڑ کے، گناہوں سے توبہ کر کے، گناہوں سے بچ کے، گناہ نہ کرنے کا عہد کر کے، واجبات جو چھوٹے انہیں ادا کر کے، حقوق ادا کر کے، رد مظالم کا انتظام کر کے، مالی واجبات نکال کے، حقوق الناس نکال کے اللہ کی بارگاہ میں واپسی کے سفر شروع کر دیں۔ اب جب جہنم سے نکل آئیں گے تو ایک چھوٹی سی نیکی بھی انشاءاللہ جنت تک پہنچا دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔